کو 20 نفل پڑھ کے بیٹی کے لیے دعا کی. صبح اٹھا طلباء کو ملازموں کو 5-5 ہزار روپے مالدار تھے. اپنا باڑا تھا, جانوروں کے بارے میں گیا. سب سے بہتر جو بھیڑ تھا میں نے وہ پکڑا. جب وہ پکڑا اس کو میں لایا تو جو نگہبان تھا, نگران تھا, اس نے کہا مفتی صاحب یہ عید کے بیچے گئے, اس کو نہیں ذبح کرنا, یہ بہت قیمتی ہے. اس نے کہا جو بھی ہے, اس کے کھر بھی سفید, سینگ بھی سفید, بالکل ٹوٹل سفید. اس نے کہا نہیں میں نے یہی ذبح کرنا. اس نے کہا پھر میں نوکری نہیں کرتا. اس نے کہا تو نہیں کرتا تو نہ کر, میرے جانور ہیں نا, میری مرضی, تو ملازم ہے, میں چاہے بیچوں چاہے ذبح کروں. کہتے ہیں اس کا حساب کیا اور پھر اس کو ذبح کیا. 14 من گوشت نکلا. کہتے ہیں 14 من گوشت نکلا اور گوشت بھی سفید. طلباء کو کھلایا. کہتے ہیں شام کو رپورٹ آئی کہ اللہ نے بچی کو شفا دے دی. پہلے رپورٹوں میں آ ہی نہیں رہا تھا کہ بچی کو بیماری کیا ہے. شام کو رپورٹ آئی, ڈاکٹر نے کہا کہ ہڈیوں کا ٹائیفائڈ ہو گیا تھا, کہ 3 دن کی خوراک دی ہے, اب بچی ٹھیک ہو جائے گی. وہی رپورٹیں جو پہلے نہیں صحیح آ رہی تھی, بیماری کا نہیں پتہ چل رہا تھا, ایسا کرنے سے اللہ نے ایک دن میں شفا دے. ایک مرتبہ ایک بکرا بندہ ان کے پاس بیل لے کر آیا, بہت بڑا مدرسہ ہے. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب گائے لے کر آیا ہوں بیل پر باغ کے لیے. مفتی صاحب غصے ہوئے, کہتے ہیں یہ میں پسند نہیں کرتا تو طلباء اور اللہ کیسے پسند کرے گا. جس طرح ہمارے ہاں یہ سڑکے کا کالا بکرا دیتے ہیں, خود ہم کھانا پسند نہیں کرتے. بھائی اللہ کے نام میں چیز دینی ہے, دیسی بکرا دو, نہیں تو مرغا خرید کر دو, کوئی بڑا جانور دو. وہ بیچارہ جو چل ہی نہیں سکتا وہ ہم اللہ کے نام پہ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا. بھائی تو نے دیا کیا ہے جو کام ہو. مفتی سرور علی خان صاحب نے کہا یار یہ گائے تو مجھے بھی نہیں پسند. اللہ کیسے پسند کرے گا اور تیری ماں کو کیسے اللہ ٹھیک کرے گا. اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. وہ اگلے دن گیا, گائے واپس کی, عمدہ بیل لے کر آیا. اس نے کہا ہاں جی مفتی صاحب. کہتے ہاں یہ ٹھیک ہے. مفتی صاحب کلاس میں پڑھانے لگے تو طلباء کو کہا یار گوشت تو ہم کھا گئے, ماں ٹھیک نہ ہوئی نا تو اب ہماری خیر نہیں ہے. اگلا کہے گا مجھے خیر بھی کھا گئے, ماں میری کیسی ہے. کہتے ہیں اگلے دن میں نماز پڑھا کے نکلا تو دیکھا 5-6 بندے مٹھائی کی ٹوکریاں لے کے آ رہے ہیں, پیچھے پیچھے وہ بندہ آ رہا ہے. کہتے ہیں مفتی صاحب کرم ہو گیا, کیا ہوا. اس نے کہا 14 سال بعد میری ماں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. یہ جب اللہ کے نام پر اتنا وافر مقدار میں خرچ کریں گے پھر اللہ اسی حساب سے فائدہ دیتا ہے. ہم دیں گے 50 روپیہ 100 روپیہ, پھر امید رکھیں گے ہمارا کام ہو جائے. اور سب سے بہترین صدقہ آج کل مدارس کے ساتھ تعاون ہے. اس لیے کہ حکومت کی جانب سے خرچہ ملتا نہیں ہے, اور ہم تعاون نہیں کریں گے تو ادارے میں تعلیم کمزور ہوتی ہے. جب استاد کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو اس کا ذہن ادھر جائے گا, تعلیم کی طرف نہیں رہے گا. جب مدارس والے مالی طور پر مشکلات کا شکار ہوں گے تو تعلیمی نظام میں خلل آتا ہے. خلیفہ ہارون الرشید نے فجر کی نماز پڑھی, امام بھول گیا, 1-2 جگہ بھول گیا, خیر نماز پڑھ لی, آ گئی اپنے گھر. خلیفہ ہارون الرشید نے ملازم کو کئی ہزار دینار اور درہم دیے کہ جاؤ مولوی صاحب کو دے آؤ. اس نے کہا خیر ہے آج صبح. اس نے کہا لگتا ہے ان کو کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے بھول گئے تھے. میری سمجھ میں یہ بات آئی, وہ خادم گیا, اس نے جا کر ہدیہ دیا کہ بادشاہ نے آپ کے لیے بھیجے. تو پھر پوچھا کہ مولوی صاحب خیر ہے. قاضی صاحب نے کہ آج آپ بھول گئے تھے. تو بادشاہ نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھا. اس نے کہا بادشاہ نے صحیح سمجھا, مجھے یہ 2-3 پریشانیاں تھیں تو نماز میں خیال گزرتا رہ جاتا تھا جس سے میں بھول جاتا. تو آج کل اگر ایک بندہ سکول کا بھی استاد ہے, اگر مالی لحاظ حالات کمزور ہوں تو وہ اس جذبے سے نہیں پڑھا سکتا. تو دین کا استاد اگر ہمت کرواتا ہے, علم دیتا ہے, یا دین کا ادارہ ہے وہ مالی طور پر کمزور ہوگا تو وہ دین کے نظام میں خلل آئے گا. اور ہمارے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اگر خود حافظ نہیں بن سکتے, عالم نہیں بن سکتے, تو کم از کم ان کی خدمت کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں. اس کا کیا فائدہ ہوگا. میں نے 7 سال جامعۃ المنصور
सदर में पढ़ा, 1995 से 2001, 2002 जामिया शरीफिया में पढ़ा। वो 7 साल किन लोगों ने सदका दिया मुझे नहीं पता। मैंने घर से तो नहीं खाया, माँ बाप तो संभाल कर नहीं थी, खाना पीना रिहाइश बिजली सब मदरसे का। अब किन लोगों के दर्जे से मिला वो अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। 23 साल से मैं CMH में इमाम हूँ, 18 साल से मदरसे में पढ़ा रहा हूँ। ये सारा सवाब जिन लोगों ने हमें खिलाया हम उनको भी दे रहे। अब ताहयात हमने दीन का काम करना है। 2002 में फारिग हो गए, 2001 से मैं मस्जिद में हूँ। अब 23 साल से इमामत भी कर रहा हूँ, दरस भी दे रहा हूँ, मसाइल भी बता रहा हूँ। कितने ही लोग हमारी वजह से गलत काम छोड़कर दीन पर लगे, फिर मदरसे में पढ़ा भी रहा हूँ। मेरे भी हजारों शागिर्द हैं जो जगह जगह इमाम हैं, मुअत्तिन हैं, दीन का काम करते हैं, पढ़ाते हैं, अपने मदारिस चलाते हैं। ये सारा सवाब उनके खाते में भी जाता है जिन्होंने हम पे खर्च किया, और हमें नहीं पता हमने किसका खाया। अब मदरसे में पढ़ने वाले तलबा हैं, उनको थोड़ी पता होता है कि चंदा कौन देकर गया, लेकिन अल्लाह को हर एक का पता है किस किस का लुकमा किस किस तालिब इल्म ने खाया। और जब तक वो दीन का काम करेगा वो खर्च करने वाले के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनेगा। ये अपना इजारा है। अहबाब खुद भी, और आजकल आसानी वाला काम होता है कि इंसान दूसरों को भी कहे। व्हाट्सएप पे इंसान दोस्त अहबाब को बता देता है कि भाई इदारे में फलां चीज की जरूरत है। बाद दफा इंसान खुद नहीं दे सकता, लेकिन दूसरे को बताता है तो फायदा हो जाता है। मेरी मस्जिद में मेरी आदत है, आम मसाजिद में मौलवी ऐलान नहीं करते, लेकिन मैं अपनी मस्जिद में जुमे को ऐलान करता हूँ। बंदा नहीं बुलाता, खुद अपना खातिन खड़ा करता हूँ कि भाई फलां की बेटी की शादी है, जो सुन्नत के मुताबिक करे, जो नाजायज तरीके से करता है नहीं, जो गरीब है सुन्नत के मुताबिक